الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، عزیزان محترم، گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ کے مسائل سماعت فرما رہے تھے۔ ابھی اس وقت آپ حضرات کے سامنے فدیے کے تعلق سے میں مسائل بیان کروں گا جو چند ہی ہیں، اور اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل بیان کیے جائیں گے تاکہ معتکفین بھی فیض یاب ہوں اور دوسرے لوگوں کو علم حاصل ہو جائے۔ ایک مسئلے کا علم حاصل کرنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، یہ ابن ماجہ کی غالباً روایت ہے۔ اور ایک باب کا علم حاصل کرنا اعتکاف، یہ ایک مستقل ایک باب ہے، فدیہ ایک مستقل باب ہے، اس کا علم حاصل کرنا پوری رات عبادت کرنے سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ علم کو شریعت میں بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ آپ نے سنا کہ احادیث میں عابدین کے واقعات اللہ کے رسول نے نقل کیے ہیں کہ معمولی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی پوری عبادت کیا کر دیتے ہیں؟ ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے جو ہیں، اس میں سند یافتہ ہوں وہی نہیں، جو علم حاصل کرنے والے ہوں، جنہوں نے علم حاصل کیا ہو۔ ایک آدمی ہے جس نے کسی مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن الحمدللہ وہ قرآن کا ترجمہ بھی سمجھ رہا ہے، احادیث کا ترجمہ بھی سمجھ رہا ہے، اور اس سے جو مسائل نکلتے ہیں اس کا بھی علم اس کے پاس ہے، تو وہ عالم ہے اللہ کے نظر میں۔ اگرچہ دنیا والوں کے نظر میں کیا ہے؟ وہ عالم نہیں ہے، لیکن اللہ کے نظر میں کیا ہے؟ وہ عالم ہے۔ تو بہر کیف اللہ کے رسول نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہیں، اور انبیاء میراث میں مال اور درہم اور دنانیر کو چھوڑ کے نہیں جاتے ہیں، وہ اپنے پیچھے علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہم یہاں جو بیٹھے ہیں یہ علم حاصل کرنے کی نیت کر لیں، اسی وجہ سے میں نے یہ بیان کیا ہے۔ علم حاصل کرنے کی نیت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ کچھ لوگ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ دوسرے کسی کام میں مصروف ہیں، تسبیح وغیرہ پڑھنے میں۔ اللہ کے رسول نے ان تینوں کو دیکھا، اور جو سیکھنے اور سکھانے والے تھے ان کے ساتھ آکے بیٹھ گئے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دے کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا دے کر بھیجا ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب سب سے پہلی آیت کو نازل کیا تو اس وقت مکے میں زنا بھی عام تھا، چوری بھی عام تھی، ڈکیتی بھی عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کا عام رواج تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینے کا عام رواج تھا۔ پاکی ناپاکی، حلال و حرام کی کوئی تمیز باقی نہیں تھی، یہاں تک کہ باپ کے انتقال کے بعد بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ قرآن میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے سورہ نساء میں۔ تو یہ حالت تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان برائیوں میں سے جب پہلی آیت کو نازل کیا، پہلی وحی کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا، تو ان برائیوں میں سے اللہ نے کسی کو بیان نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی جو 5 آیتیں نازل کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان کی،
اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس اللہ کے نام سے جس نے کائنات کو پیدا کیا، اور خلق الانسان من علق، انسان کو ایک لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے تمہارا رب بڑا اکرام کرنے والا ہے، بڑی عزت دینے والا ہے، بڑا اعجاز کرنے والا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے، علم کو سکھایا قلم کے ذریعے سے، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن باتوں کو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو باہر کہ ہوئے کچھ تمہیدی باتیں ذہن میں آ گئی، اللہ نے اسی وقت ذہن میں ڈالی، جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ رب اکرم قبول فرما لیں۔ زکوٰۃ کے تعلق سے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو بعد میں سوال کریں۔ فدیے کا جو مسئلہ ہے، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، اگر تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہو، رمضان کے مہینے میں کیا ہو، بیمار ہو، یا وہ سفر پہ ہو، شرعی سفر 78 کلومیٹر جو ہے سفر میں ہوں یا اس سے زیادہ کے سفر پہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے، اسے رخصت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ روزہ نہ رکھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ نے اسے اجازت دی ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ کوئی آدمی اگر روزہ رکھتا ہے اور روزہ رکھنے کی کیپیسٹی اس میں ہے اور خوشی سے رکھ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہے تو شریعت کہتی ہے کہ رمضان میں روزے نہ رکھیں، اس کے بعد والے ایام میں کیا کریں، ان کی قضا کریں، اس کے بعد والے ایام میں اس کی کیا کریں، قضا کریں۔ یہ دونوں صورتیں تو سمجھ میں، اسی طریقے سے کوئی عورت حائضہ ہے تو وہ بھی اپنے روزوں کی قضا رمضان کے بعد کرے، اس کے لیے کیا ہے، لازم اور ضروری ہے، معاف نہیں ہے۔ نمازیں تو معاف ہیں، ایام حیض میں نمازیں کیا ہیں، معاف ہیں، لیکن روزے معاف نہیں ہیں، روزوں کی قضا کرنی ہے، روزوں کی کیا کرنی ہے، قضا کرنی ہے۔ اگر کسی خاتون نے بلوغت کے بعد سے ایام حیض کے روزے اب تک رکھے ہی نہیں ہیں تو اس کا حساب لگا کے ان روزوں کو رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ بہت سی خواتین ہیں، انہیں پتہ ہی یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا ہے، پھر وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ابھی فدیہ دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کو ان ایام کو حساب لگا کے ان ایام کے روزے رکھنے ضروری اور لازم ہیں۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو گیا اور اس طریقے سے بیمار ہے کہ اب زندگی سے مایوسی ہو گئی، اب زندگی سے کیا ہو رہی ہے، مایوسی ہو رہی ہے، اب نا امید ہو رہا ہے کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں اور یہ مرض میں مجھے اپنے ساتھ لے کے جائے گا، یہ مرض کیا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا، ایسی کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور نا امید ہو گیا شفا یابی سے، یا کوئی آدمی اتنا بوڑھا ہو گیا اور بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری اتنی آ گئی کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے اور آئندہ صحت کی امید بھی نہیں ہے، اسے شریعت کے اصطلاح میں شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ شیخ فانی، اگر شیخ فانی ہے یا کوئی آدمی ایسا بیمار ہے کہ اب شفا یاب نہیں ہو سکتا ہے اس مرض سے، بالکل نا امید ہو چکا ہے اور شفا کی کوئی امید باقی نہیں ہے، تو اس صورت میں ان کے لیے فدیہ ہے۔ اور اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، کوئی آدمی بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہو چکا ہے اور رمضان کے 10 روزے رکھا، پھر اب روزے رکھنے کی طاقت نہیں رہی تو 3 روزے چھوڑ دے، 5 روزے چھوڑ دے، پھر 5 روزے رکھے،
پھر اس کے بعد 3 روزے چھوڑ دے اور پھر 7 روزے رکھے، اور پھر رمضان کے بعد ہفتے میں 1 روزہ یا مہینے میں 2 روزے یا مہینے میں 3 روزے کر کے کیا کرے؟ قضا کرے۔ فدیہ دینے سے کام نہیں بنے گا، فدیہ دینے سے روزہ ذمے سے ساقط نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ جو حضرات عربی سمجھتے ہیں بہت آسانی سے سمجھ جائیں گے اس کا ترجمہ، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر، يُطِيقُونَهُ، جو طاقت رکھتے ہیں۔ لا کے معنی نہیں، ماں کبھی نفی کے لیے آتا ہے اور کبھی استفہام کے لیے آتا ہے اور کبھی موصولہ ہوتا ہے، لا کے معنی نہیں، یہاں لا کا لفظ نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ، ان کے لیے فدیہ ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو اور ان جیسی اور بھی کچھ آیات ہیں اس میں شمار کیا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ ابتدائی زمانے میں ہیں۔ یہ جو آیت ہے ابتدائی زمانے کے لیے تھی، اب یہ آیت تلاوت میں تو ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ایسے قرآن میں کچھ آیات ہیں جن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہو جاتی ہیں؟ منسوخ ہو جاتے ہیں، ان کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، ابتدائی اسلام میں اس بات کی اجازت تھی کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے وہ بھی فدیہ دے سکتا ہے، لیکن دیگر مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ، ان لوگوں پر، یطیقونہ، تو کہا کہ لام یہاں پہ محذوف ہے، چھپا ہوا ہے۔ لا کیا یہاں پہ چھپا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے وَعَلَى الَّذِينَ یطیقونہ، اور وہ لوگ لا یطیقونہ، جو لا چھپا ہوا ہے اندر، وہ لوگ جو، یہ بھی عربی گرامر میں سے ایک گرامر ہے کہ کبھی کبھی لام لکھا نہیں جاتا ہے لیکن معنی اس کے مراد لیے جاتے ہیں، ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے۔ تو دیگر مفسرین، بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت کیا ہے؟ اپنے حکم کے اعتبار سے بھی کیا ہے؟ ثابت ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے ہیں، فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ان کے لیے ایک مسکین کا کیا ہے؟ فدیہ ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو اور اس کی بیماری طویل ہو جائے اور پھر اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو جائے، اسی بیماری میں کیا ہو جائے؟ اس کا انتقال ہو جائے، تو اس آدمی کے لیے فدیہ دینا یا فدیے کی وصیت کرنا یا اس کے وارثین کا فدیہ دینا ضروری نہیں ہے۔ اس کے وارثین کا فدیہ دینا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر اس بیماری سے اچھا ہو جائے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس بیماری میں جو ایام گزرے ہیں روزے کے، جس کی قضا ہوئی ہے، اس کا فدیہ دینا ہے۔ لیکن اسی بیماری میں کیا ہو جائے؟ اس کا انتقال ہو جائے، تو اب ان روزوں کا فدیہ دینا ضروری نہیں ہے، لیکن رشتہ دار دے دیں تو بہتر ہے۔ رشتہ دار دے دیں تو کیا ہے؟ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے۔ شیخ فانی، اب اس آدمی میں بالکل طاقت نہیں ہے، بالکل قوت نہیں ہے، طاقت اور قوت بالکل نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اسے اجازت ہے کہ روزہ کیا کر دے؟ چھوڑ دے، روزہ نہ رکھے۔ لیکن کوئی آدمی کہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، مجھے پیاس بہت لگتی ہے، چکر آتی ہے، تو دوپہر میں صبح بھی سو جائے، دوپہر میں ظہر بعد بھی سو جاؤ، تو انشاءاللہ یہ چکر وغیرہ نہیں آئے گی۔ آدمی کام پہ جا رہا ہے، دکان پہ بیٹھ رہا ہے، پوری مصروفیات کر رہا ہے، اپنی زندگی کے تمام مشاغل پورے کر رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ مجھے ڈائبٹیز ہے، جس کی وجہ سے میرا گلا سوکھ جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، تو میں روزہ نہیں رکھوں، روزے کا فدیہ دوں، تو اس کی اجازت بالکل نہیں ہے۔
ایسے ہی بہت سے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس عذر کو بہانہ بنا کے، لیکن یہ عذر اللہ کے یہاں ان کا قابل قبول نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ بالکل ہی طاقت نہ ہو کہ ایسا لگے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، بیماری میں بہت زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا، یا وہ بیماری موت کا ذریعہ بن جائے گی، یا وہ بیماری کیا ہے؟ موت کا ذریعہ بن جائے گی۔ تو ان دو صورتوں میں کیا ہے؟ فدیے کی اجازت ہے۔ فدیے کی کیا ہے؟ اجازت ہے، ورنہ فدیے کی اجازت نہیں ہے۔ فدیہ کیا ہے؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت، 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت کا ادا کرنا۔ ایک فدیہ چند مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ 2.25 کلو گیہوں 80 روپے تقریباً سمجھیے کہ ہو رہے ہیں، اب وہ 80 روپے کو چند مسکینوں کو بھی دے سکتا ہے۔ 8 مسکین ہیں، 8 مسکینوں کو اس نے کیا کر دیا؟ 10 روپے دے دیے، اور 30 روزوں کا فدیہ اس کے بعد جمع ہے۔ 30 روزوں کا فدیہ ایک مسکین کو بھی دے سکتا ہے۔ ایک روزے کا فدیہ کئی مساکین کو دے سکتا ہے، اور کئی روزوں کا فدیہ ایک مسکین کو بھی دے سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گیہوں نہیں دے رہا ہے، گیہوں کی قیمت نہیں دے رہا ہے، تو اس صورت میں اسے اس بات کی اجازت ہے کہ کسی ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلائے۔ 2 وقت کیا کرے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، لیکن کھانا کیسا ہو؟ پیٹ بھر کے کھانا ہونا چاہیے۔ اس پہ قید نہ ہو کہ بس یہ لو اور چلے جاؤ، کہ پارسل اتنے بنائے چھوٹے چھوٹے اور بولے فدیہ ہو گیا، یہ پیکٹ بناتے ہیں نا۔ اب وہ مسکین جو ہے وہ بہت کھانے والا ہے، وہ 5 پیکٹ کھا جائے گا، اور اس کو ہم نے 1 پیکٹ دے دیے ایک فدیے کے لیے، دوسرے مسکین کو دے دو، اس کے لیے تو کافی ہے، وہ اس کا تو پیٹ اس سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ جو پہلا مسکین ہے، اس کو جو دیے ہیں، یہ 5 پیکٹ کھانے والا ہے، اس سے ہم نے 1 پیکٹ دے دیے، تو اب اس سے روزے کا فدیہ ادا ہونے والا نہیں ہے۔ اس سے پیٹ بھر کے کھلانا کیا ہے؟ شرط ہے۔ تو فدیے کے تھوڑے سے مسائل تھے جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، بعد میں اگر کسی کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اعتکاف جو ہے، یہ جمعہ کے بیان میں بھی ہم نے اس کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ جانے کے بعد کبھی اسے قضا نہیں کیا، اس کا بڑا اہتمام کیا۔ اور اعتکاف کی فضیلت بھی یہ ہے کہ ایک دن کا اگر کوئی آدمی اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتے ہیں۔ 10 دن کا اعتکاف کی فضیلت اس سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کتنی بڑی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت، کہ آپ نے اس پہ کیا کی ہے؟ مداومت کی ہے، یہ اس کی سب سے بڑی کیا ہے؟ فضیلت ہے۔ اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کے سامنے پڑے رہے، اس امید سے کہ اب تو میں اپنے اور پوری امت کے مسائل کو حل کرا لوں گا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ آج حالات جو امت پہ آئے ہوئے ہیں، یہ بہت عجیب و غریب حالات ہیں۔ بہت سے علماء، جن میں مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدد ذلہ العالی، جو میرے استاد ہیں افتاء کے، اور اس وقت فقہ اکیڈمی کے صدر ہیں، اور حالات پہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفت دے رکھی ہے۔ بہرکیف علم فقہ میں تو بہت بڑی اللہ نے مہارت دی ہے انہیں، اس لیے فقہ اکیڈمی کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات ہیں وہ 1947 کے جو حالات تھے
اس سے زیادہ سخت نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت بہت سی آزادیاں تھیں جو اس وقت آزادیاں نہیں ہیں۔ تو معتکفین ہوں یا غیر معتکفین ہوں، اس وقت امت کے لیے خاص طور پہ کیا کریں؟ دعا کریں۔ اور یہ اللہ کے رسول کی سب سے بڑی سنت ہے۔ اللہ کے رسول کی کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت ہے اور سب سے آخری سنت بھی ہے۔ علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ آخری وقت تھا، آپ کے ہونٹ مبارک ہی رہے تھے، میں نے کان لگایا ہونٹ کے پاس لے جا کے تو میں نے سنا کہ آپ دعا فرما رہے ہیں، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ ایک حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، بڑی مشہور بھی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا فرما رہے تھے، ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے قریب آ کے بیٹھ گئیں، اور آپ نے دعا میں سنا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ جب آپ نے دعا سے آپ فارغ ہوئے تو ماں عائشہ بڑی خوش ہوئیں، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا، اس لیے کہ دوسری ازواج مطہرات کا نام نہیں لیا، آپ کا نام لیا، تو خوش ہونا تو ظاہر تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ کیوں خوش ہوتی ہے؟ فرمایا کہ آپ نے میرا نام لے کر کیا کیے ہو؟ دعا کیے ہوں، تو میں کیوں نہ خوش ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ، میں میری امت کے لیے دن میں کم سے کم 3 دفعہ کیا کرتا ہوں؟ دعا مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا مانگنا کیا ہے؟ بڑی اہم چیز ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا منقول ہے، بڑی پیاری اور اچھی دعا ہے، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس جملے میں اپنے لیے دعا ہو گئی، والدین کے لیے ہو گئی، اور کل مؤمنین اور مؤمنات کے لیے کیا ہو گئی؟ دعا ہو گئی۔ اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں 27 مرتبہ کل مؤمنین اور مؤمنات کے لیے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات میں سے بنا دیں گے۔ امت کے لیے دعا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہ آدمی مستجاب الدعوات میں سے بن جائے گا۔ تو بہرکیف ہم یہ بات عرض کر رہے تھے فدیے کے مسائل اور اعتکاف کے تعلق سے، کہ اعتکاف جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے شرائط بھی کیا ہوتے ہیں؟ اتنے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ حج بڑی اہم عبادت ہے تو اس کے شرائط ہیں، سر کو ڈھانکنا نہیں ہے، چہرے کو ڈھانکنا نہیں ہے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا، صابن کا استعمال نہیں کرنا، تو یہ اس کے کیا ہے؟ شرائط میں سے ہیں۔ ناخن نہیں کاٹنا، شکار نہیں کرنا، کسی جانور کو یا کسی جاندار کو نہ مارنا، یہ تمام کے تمام اس کے شرائط میں سے ہیں۔ حتیٰ کہ جوئے اگر کس کے نکل پڑیں تو اس کو بھی نہیں مارنا۔ تو یہ معتکفین کے لیے بھی ایسے ہی شرائط ہیں کہ مسجد سے باہر کسی بھی ضرورت کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے نہ جانا، مسجد کے باہر کسی بھی ضرورت کے لیے اور کسی بھی حاجت کے لیے نہ جانا۔ انسان کی جو فطری ضرورتیں ہیں، استنجا کرنا ہے، پیشاب پاخانہ کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، یہ انسان کی طبعی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے جا سکتے ہیں۔ کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کے یہاں نہ جانا بلکہ ڈاکٹر کو کسی طریقے سے یہاں پہ بلا لینا۔ نماز جنازہ باہر کے حصے میں ہو رہی ہے تو نماز جنازہ میں شرکت نہ کرنا۔ باہر اگر کوئی نکل گیا اور کوئی پہچان والا مل گیا، السلام علیکم، تو اس کا جواب دے سکتے ہیں، سلام کا جواب چلتے چلتے کیا کر سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اسے سلام کیا، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ، کیسے ہو بھائی، کیسی طبیعت ہے؟ رمضان میں پہلی بار آپ دکھے، بہت دنوں سے تھے نہیں کچھ مصروفیت تھی، ارے چلو میں اعتکاف میں یاد نہیں تھا مجھے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔
اس کا اعتکاف کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔ اب اس کو اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، یہ دو کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں جن سے فقہ حنفی کا علم امت کو ملا۔ امام محمد اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو ایسے ہیں جن کے وجہ سے کیا ہوا؟ پوری امت کو فقہ کا جو علم ملا، ان دونوں کے وجہ سے ملا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کا اعتکاف ایسے کسی وجہ سے ٹوٹ گیا یا کسی مجبوری کے وجہ سے وہ یہاں سے اعتکاف کو چھوڑ کے چلا گیا، تو اس صورت میں رمضان کے بعد اسے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ 10 دن کے روزے رکھنا پڑیں گے اور 10 دن کے روزوں کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ 10 دن کے روزوں کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ لیکن دیگر علماء کہتے ہیں، جس سے فتویٰ بھی ہے، کہ اسی ایک دن کا روزہ رکھنا پڑے گا اور ایک دن کے اعتکاف کی قضا کرنا پڑے گی، اسی پہ فتویٰ ہے۔ لیکن اعتکاف کی اہمیت کو بتانے کے لیے میں نے وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا۔ معتکفین کے لیے غسل کرنے کے لیے، جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، فریش ہونے کے لیے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غسل واجب ہو جائے تو اس صورت میں فوراً جا کے غسل کر کے آ جائیں، اور اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ صابن وغیرہ لگانے میں جو تاخیر ہوتی ہے اس تاخیر سے بچا جائے۔ کوئی آدمی اتنا بے چین ہو جائے گرمی کی وجہ سے، الحمدللہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سہولت کر رکھی ہے، اتنی گرمی نہیں ہے، گرمی باہر ہے، اندر نہیں ہے۔ تو لیکن کوئی آدمی اتنا بے چین ہو جائے کہ بہت زیادہ بے چین ہو رہا ہے، کہ نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، نہ تسبیحات میں دل لگ رہا ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، تو اس صورت میں جب وہ استنجا کے لیے جائے تو فوراً یہاں سے کپڑے صرف بنیان پہن کے جائے، لنگی پہن کے جائے، اور اس سے فوراً اتار کے پانی صرف ڈال کے آ سکتا ہے۔ اس میں تاخیر کرنا، بدن کو ملنا یا صابن وغیرہ لگانا، اگر اس نے لگا لیا تو اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ اس کی صرف گنجائش ہے صرف پانی ڈالنے کی۔ اب وہ ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے وہ آپ جانیں۔ یہاں جو ممکن نہیں ہے کہ آدمی استنجا جائے گا تو کیسے پانی وغیرہ ڈالے گا، اس لیے اس کا ذہن میں اس بات کو رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیا۔ کسی آدمی کو بیڑی پینے کی اجازت بہت زیادہ کیا ہے؟ طلب ہو رہی ہے، عادت ہے پہلے سے، اب اس کی طلب ہو رہی ہے، یا کسی کو گٹکا کھانے کی طلب ہو رہی ہے۔ آج کل لوگوں نے ایک عجیب بات شروع کر دی، مسجد ہی میں گٹکا وغیرہ کھانا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگ ہیں تصویر پڑھ رہے ہیں، ساتھ میں گٹکا بھی کھا رہے ہیں، فرشتے دور بھاگ رہے ہیں اور تصویر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی پیاز کھا کر مسجد میں نہ آئے، اس لیے کہ اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب گٹکے کی بدبو، خوشبو تو نہیں ہوتی ہے، بدبو زیادہ ہوتی ہے، پیاز کی زیادہ ہوتی ہے۔ جو کھاتے ہیں ان کو بدبو نہیں آئے گی، جو کھاتے ہیں ان کو بدبو نہیں آتی ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بدبو اس کی آتی ہے۔ تو کسی معتکف کو اگر اس بات کی عادت ہے اور وہ مسجد میں کھائے تو اس کو کھانے کی اجازت ہی نہیں، مسجد میں کھانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ کہ کوئی آدمی مسجد میں کیا کرے؟ گٹکا کھائے یا دوسری چیزیں کھائے، اس کو چھوڑ دے، اور اس نیت سے چھوڑے کہ اس کے بعد بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اعتکاف کی برکت سے اس سے کیا کر لے؟ توبہ کر لے، اور انسان اگر چاہے تو یہ کیا ہو سکتا ہے؟ آسانی سے چھوٹ جاتی ہیں یہ چیزیں۔ تو گٹکا کھانے کے لیے میں یہ مسئلہ بیان کر رہا تھا، گٹکا کھانے کے لیے یا سگریٹ پینے کے لیے کوئی آدمی باہر نکل جائے تو اس سے اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ بہت زیادہ کوئی آدمی عادی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بالکل کچھ جمنے والا نہیں ہے، بالکل بہت بے چین ہو جاؤں گا یا بیمار وغیرہ ہو جاؤں گا یا اور کچھ ہو جائے گا، جو بھی ہو، تو اس کو استنجا کھانے میں جتنا وقت لگتا ہے زیادہ وقت نہ لگائے جان بوجھ کے۔ اللہ کے رضا کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی کیا کرتے ہیں؟
جانتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، لوگ نہیں جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا کیا ہے؟ علم ہے۔ تو استنجا خانے میں جتنا وقت لگ رہا ہے اتنے وقت میں وہ کیا کر سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے اور پی سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ اعتکاف کے برکت سے ان چیزوں کو چھوڑنے کی نیت کر لے۔ اس لیے مسجد میں جب کوئی آدمی آئے تو اس کو حکم یہ ہے کہ اپنے منہ کو صاف کر کے آئے، منہ کو کیا کرے؟ صاف کر کے آئے۔ مسجد نبوی پہلے بہت چھوٹی تھی اور اس کی چھت بھی کافی نیچے تھی۔ جمعہ کے دن صحابہ کرام جو ہیں کھیتوں میں کام کرتے اور جمعہ کا وقت ہوتا تو پھر کہاں آ جاتے؟ مسجد میں آ جاتے، پسینے میں شرابور ہوتے اور پھر مسجد میں پسینے کی بو آتی۔ تو اللہ کے رسول نے جمعہ کے دن غسل کر کے آنے کو کیا قرار دیا؟ سنت قرار دیا۔ غسل کر کے آنے کو اللہ کے رسول نے کیا قرار دیا؟ سنت قرار دیا کہ جمعہ کے دن غسل کر کے آنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ خوشبو لگا کے آنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ تیل لگا کے آنا سنت ہے۔ بال کو بنا کر آنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اپنے کپڑوں میں اچھے کپڑوں کو پہن کر آنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے رسول نے جو شرائط لگا دیے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ تو معتکفین کو بھی ان باتوں کی اجازت نہیں ہے۔ معتکفین جو ہیں اپنے اعتکاف میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی کیا کریں؟ عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں جمعہ کے بیان میں آپ حضرات سن چکے ہوں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔